الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ مختصر سی حمد و صلوات کے بعد اللہ رب العزت کی توفیق سے ایک اہم نقطے پر بات کرنا چاہوں گا۔ وہ اہم نقطہ جس کی چاہے وہ چھوٹا ہو یا چاہے وہ بڑا ہو، چاہے وہ مرد ہو یا چاہے وہ خواتین ہوں، ہم سب کو اس اہم نقطے کی ضرورت ہے۔ اور یہ ایک ایسا نقطہ ہے کہ جس کے اپنانے والا، اور یہ ایک ایسی صفت ہے کہ جس کو اپنانے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں اور وہ جنت میں، یعنی میں اور وہ صفت اپنانے والا شخص جنت میں اس طرح ہوں گے، جنت میں دو انگلیوں کے اکٹھے ہونے جیسا ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت جنت میں نصیب فرما دے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر اپنی عبادت کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، اور اشرف المخلوقات بنانے کے ساتھ ساتھ انسان کو سب سے بہترین صورت میں پیدا کیا ہے۔ اور یہ انسان کی ظاہری خوبصورتی اللہ رب العزت نے ایک صورت میں 4 قسمیں اٹھانے کے بعد انسان کی یہ ظاہری حسن و جمال ذکر کیا ہے۔ کیا فرمایا؟ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ بے شک ہم نے انسان کو بہترین جبلت اور بہترین صورت میں پیدا کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ظاہری حسن و جمال یہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ ہے، اور یہ انسان کے بس میں نہیں ہے۔ آپ کتنے خوبصورت ہیں، آپ کا چہرہ کتنا روشن ہے، آپ کتنے اچھے دکھتے ہیں، اس میں اللہ کی قسم آپ کا کوئی کمال نہیں، آپ کے والدین کا کوئی کمال نہیں، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطائی ہے۔ جبکہ اللہ رب العزت نے یہ نقطہ بیان کر دیا، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یعنی بنیاد یہ ہے کہ میرے بندے، میں نے تجھے ظاہری حسن و جمال کی نعمت سے مالا مال کر دیا ہے، اب اگر تو اپنے باطن کی خوبصورتی اور اپنے باطن کا حسن و جمال کا متلاشی ہے تو کیا کرے؟ اپنی گفتار کو درست کر لے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ اخلاق کی وہ عمدہ اور بہترین صفت ہے کہ جو حضرت انسان کو باقی مخلوقات سے متمیز کرتی ہے اور باقی مخلوقات سے الگ تھلگ دکھاتی ہے اور ظاہر کرتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم لفظ اخلاق اور خلقت پر غور کریں تو ہمیں یہ نقطہ سمجھ آتا ہے کہ انسان جب تک اخلاق کے دائرے میں ہوتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو اس کی جبلت ہے اور جو اس کی فطرت ہے جس پہ وہ پیدا کیا گیا ہے وہ اس کے بھی دائرے کار میں ہوتا ہے۔ اور جو شخص اخلاق کے دائرے سے خارج ہوتا ہے وہ شخص در حقیقت اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی فطرت سے بھی انکار کر دیتا ہے، اور اللہ رب العزت کی فطرت سے وہ نکل جاتا ہے۔ عربی زبان پر اگر ہم غور کریں تو عربی زبان میں ہمیں ملتا ہے خلق و تخلق، اس کو کہتے ہیں نرم کرنا، مثلا لکڑی کو نرم کرنا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جو لکڑی نرم ہو جاتی ہے تو اس میں خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے۔ چاہے وہ صدر مملکت ہو، وہ اس کرسی پہ بیٹھنے کو پسند کرتا ہے جس کی لکڑی نرم ہو اور ملائم ہو۔ جو خاردار جھاڑیاں ہوں، اللہ کی قسم انہیں جلانے کے علاوہ کوئی کام میں نہیں لیا جاتا۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ جس شخص میں یہ نرمی اور جس شخص میں یہ خوبصورت صفت موجود ہے
وہ اللہ رب العزت کے ہاں مکرم ہے، عزت دار ہے، وگرنہ اللہ رب العزت کے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اسی طرح آتا ہے خلق العود، لکڑی کو نرم کرنا، اور اللہ رب العزت اس شخص کو پسند کرتا ہے، اس شخص کو عزت والا بنا دیتا ہے لوگوں کی نظر میں بھی جو شخص اخلاق والا ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ تعالی اخلاق کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے تھے، اخلاق یہ ہیں: طلاقۃ الوجہ وبذل المعروف قولا وفعلا وکف الاذی قولا وفعلا۔ فرماتے ہیں طلاقۃ الوجہ، چہرے کی کشادگی، آپ کے چہرے پر 12 نہ بج رہے ہوں، آپ کے چہرے پر عبوساً قمطریرہ کی شکل نہ ہو، بلکہ اپنے مسلمان بھائی سے جب ملیں تو آپ کے چہرے پر اس کے لیے خوشی ہونی چاہیے، اس کے لیے محبت کے اثرات ہونے چاہیے، جو وہ آپ کو بھی دیکھ کر خوشی کا احساس کرے۔ اسی طرح آگے فرمایا طلاقۃ الوجہ، اسی طرح حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تبسمک فی وجہ اخی لک صدقۃ، تمہارے بھائی کے لیے تمہارا مسکرا کر اس کو دیکھ لینا تمہارے لیے صدقہ ہے۔ ارے بھائی جیب میں پیسے نہیں ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، صدقہ کیا جا سکتا ہے۔ اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرا دینا، اور اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرا کر اس کو خوشی پہنچا دینا، یہ تمہارے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے۔ وبذل المعروف، اور نیکی اور بھلائی کی رغبت اور اس کو پھیلانے کا جذبہ اپنے دل میں رکھنا۔ وبذل المعروف قولا وفعلا، چاہے وہ قولی طور پر ہو، میں کسی اپنے مسلمان بھائی سے ملا تو اس سے اچھی بات کر دی، اس کو نصیحت کر دی، اس کو اچھا مشورہ دے دیا، اس کی بھلائی کی بات کر دی۔ وفعلا، اور اپنے فعل سے بھی اس کی بھلائی اور اس کی اچھائی چاہوں اور اس کو دکھاؤں، اس کو یہ باور کراؤں کہ ہاں میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، میں تمہارا مسلمان بھائی ہوں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر وکف الاذی قولا وفعلا، اور اپنے مسلمان بھائی سے اپنا شر، اس سے اپنے بھائی کو دور رکھنا، چاہے وہ قولا وفعلا، اپنے لسانی شر سے بھی اس کو دور رکھنا اور اپنے فعلی برائی سے بھی اس کو دور رکھنا۔ اس کی ایک طریقے سے دلیل یوں سمجھیے، حدیث میں آتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان اور مومن شخص وہ ہے جو دوسرے مسلمان بھائیوں کو اپنی زبان اور اپنے ہاتھ کی تکلیف سے، اپنے ہاتھ کے شر سے اور اس کی برائی سے محفوظ رکھتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے ان من الناس ناس، اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے بندے ہیں جعلہ اللہ مفاتیح الخیر ومغالق الشر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے خیر کی چابیاں بنا دیا ہیں۔ ارے بھائی کیا مطلب خیر کی چابیاں؟ یوں سمجھیے کہ جس طرح چابی ایک شخص کو کسی کمرے میں داخل ہونے کا سبب بنتی ہے، تو اسی طرح یہ شخص جس کے ہاتھ میں اللہ رب العزت نے خیر کی چابیاں رکھ دی ہیں، وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے خیر اور بھلائی کا سبب بنتا ہے اور بھلائی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور اس میں سب سے پہلے وہ علماء اور دین کی بات کرنے والے وہ صلحاء ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے خیر کی چابیاں بنا دیا ہے، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ ومغالق الشر، اور برائی کے لیے تالا بنا دیا ہے۔ کیا مطلب؟ جس طرح تالا ایک شخص کو ایک کمرے میں داخل ہونے سے روکتا ہے اور
اس میں رکاوٹ بن جاتا ہے، تو اسی طرح یہ مسلمان مومن بھائی با اخلاق انسان اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے برائی کا سد باب کرتا ہے، اور اب اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے مسلمان بھائیوں سے ان پر آنے والی تکالیف، ان پر آنے والے مصائب بقدر استطاعت ان سے دور کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ اللہ تعالی ہمیں ان کا مصداق بنا دے۔ کیا فرمایا؟ فَطُوبَى لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَى مَفَاتِيحِ الْخَيْرِ لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ الْخَيْرَ عَلَى يَدَيْهِ۔ کیا فرمایا؟ سعادت مندی ہے اس شخص کے لیے، سعادت مند ہے وہ شخص کہ جسے اللہ رب العزت نے خیر کی چابیاں بنا دیا ہے اور برائی کے لیے تالا بنا دیا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کے ہاتھ پر خیر کی چابیاں رکھ دی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا شمار انہی لوگوں میں سے کر دے۔ اور یاد رکھیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اخلاق کے باب میں ہمارے لیے اعلیٰ ترین جو نمونہ ہیں اور ہمارے لیے جو سیمپل ہیں وہ اللہ رب العزت نے ہمیں ہمارے پیارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں دکھا دیے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال ہوا، آپ جو ہے وہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ تو کیا جواب فرمایا؟ اما قرأت القرآن، اے اللہ کے بندے تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کان خلقہ قرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو قرآن ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن کا مظہر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو بہو قرآن کی جیتی جاگتی تصویر ہیں۔ اسی طرح اس بات کی شہادت اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں بھی دی ہے۔ فرمایا انک لعلی خلق عظیم، بے شک آپ اخلاق حسنہ کے سب سے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ ایک ہوتا ہے با اخلاق ہونا اور ایک ہوتا ہے اخلاق کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز ہونا۔ یہ خصوصیت اور یہ فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اس دنیا میں اور کسی شخص کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اسوہ حسنہ جیسا بننے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق دے دے، اس لیے کہ اللہ تعالی کوئی شخص با اخلاق ہو نہیں سکتا جب تک کہ اللہ تعالی کی توفیق نہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔